یہ ہاؤس جو ہے یہ ہوٹل کے مالک کا ہے۔ اچھا ویسے یہ کتنے کی ہے؟ یہ بھی ہاتھ کا ہے؟ یہ والے سکندر اعظم یہاں آیا تھا جنگ لڑنے، تو ان کے جو جنگجو تھے ان کے کلچر اور ان کے جو مذہبی تصورات ہیں ان کا حصہ ہے۔ اس گھر کے یہ ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ اس گھر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہاں کے قبروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے جو تابوت ہے وہ کہ اس میں آپ کو ہڈیاں نظر آ رہی ہوگی۔ یہ سیدھا تھا، یہ چرپائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب مردے کو یہاں پر رکھتے تھے تو اور ان کی گلی آپ دیکھ لیں کتنی تنگ ہے۔ آپ کو پشتو بھی آتی ہے نا، تو پشتو کہاں سے سیکھی ہے؟ یا لوگوں سے۔ میں اس طرح پھر اوپر گھر بنے ہوتے ہیں۔ بائک اندر لے کے جا سکتے ہیں؟ 10 روپے کا ٹکٹ ہے اینٹری کا۔ باہر سے دیکھ لے تو بڑا خوبصورت اسٹرکچر ہے۔ یہاں کیلاش کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر اس نے یہاں پر یہ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریول وتھ فخر۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم جائیں گے کیلاش ویلی کے مختلف کلچرز کو ہم ایکسپلور کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ میں پشاور سے لواری ٹنل اور پھر لواری ٹنل سے کیلاش پہنچا تھا، تو کل رات کو میں کیلاش پہنچا لیکن ٹائم بہت لیٹ ہو چکا تھا تو اس لیے آرام کیا۔ اور آج کے دن ہم کیلاش کے کلچر کو، یہاں کی تاریخ کو اور یہاں کی جو مختلف جگہ ہے اس کو ایکسپلور کرنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ میرا یہ ہوٹل دیکھ لیں، بالکل ویو پوائنٹ پر ہے، بالکل مین جگہ پر ہے۔ آپ اوپر پہاڑ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں کیلاشوں کے ہاؤسز بھی ہے۔ یہ ہاؤس جو ہے یہ ہوٹل کے مالک کا ہے اور یہ اس کا ہوٹل ہے۔ تو اگر آپ نے کبھی بھی آنا ہوا اس کا بورڈ اور اس کا نام وغیرہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا، تو آپ اس ہوٹل میں آئیے۔ اور یہ ہے ہماری بائک۔ کل روانہ ہونے سے پہلے اس کی حالت کیا تھی اور ابھی اس کی حالت کیا ہوئی ہے۔ یہ ہوٹل ہے کراکل ویو ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ اور بہت ہی مین جگہ پر ہے۔ تو وہ سامنے گھر جو ہے وہ کیلاش ہاؤس ہے، اس کے علاوہ تقریباً صرف 1 منٹ کے فاصلے پر یہاں کا جو مین قبرستان ہے وہ ہے، اور اگر نیچے کی طرف آپ جائیں تو 5 منٹ کے فاصلے پر یہاں کا جو ہے میوزیم ہے۔ تو یہ بالکل مین جگہ پر یہ ہوٹل بنا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک دکان ہے جس میں کیلاشی کلچر کی ٹوپیاں اور کپڑے وغیرہ وہ بیچ رہے ہیں۔ یہ کتنی کی ہے جو سر پہ پہنتے ہیں؟ اچھا ویسے یہ کتنے کی ہے؟ یہ 5000 یہ سارے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں نا؟ یہ سارے ہاتھ۔ اور یہ کپڑے جو لوگ پہنتے ہیں یہ بھی ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں؟ یہ ہاتھوں کے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں یہ 3000 کی ہے۔ اچھا یہ بھی 5000 کے ہے، باقی یہ 3000 2500 اس طرح۔ یہ چھوٹے جو ہیں ان میں مختلف ریٹ ہے۔ یہ 700 800 500 600۔ یہ ان کے کپڑے ہیں اور یہ بھی پورے ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ باہر سے نہیں آتے اس طرح کے کپڑے؟ نہیں مشین والے؟ یہاں پہ یہ جو ہے یہ سارے یہ بھی ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں؟ اور اس پر یہ جو کام ہوا ہے یہ بھی ہاتھ کا ہے؟ یہ والے یہ والے؟ ہاں۔ اور یہاں صرف بلیک کلر ہوتا ہے نا؟ اوپر کام کوئی بھی ہو لیکن کلر بلیک ہوگا۔ اچھا سب سے پہلے میں کیلاش کے کلچر اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں بتاتا چلوں تو ان کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے، اور کچھ لوگ ان کو سکندر اعظم سے جوڑتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ سکندر اعظم یہاں آیا تھا جنگ لڑنے، تو ان کے جو جنگجو تھے وہ یہاں پر رہ گئے، ان کی نسل یہاں پر آباد ہو گئی، اور جو کیلاش کے لوگ ہیں یہ ان کی نسل سے ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اکثر ہوٹل کے نام بھی جو ہے وہ الیگزینڈر ہے، الیگزینڈر دی گریٹ، اس طرح کے نام سے ہوٹل کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، نورستان کا علاقہ ہے، میرا خیال میں صوبہ ہے۔ تو یہ لوگ کچھ وہاں پر بھی تھے کچھ یہاں پر بھی، اور ان کی آبادی بھی بہت پہلے تو زیادہ تھی، ابھی کچھ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اور کچھ لوگ باہر چلے گئے، تو ان کی آبادی بھی بہت کم رہ گئی ہے۔ یہاں 3 ضلع ہیں، 3 علاقے ہیں تو ایک بمبور، بریر اور یہ بمبوریت، یہ 3 علاقے ہیں، اور تینوں علاقوں میں کل ملا کر 1000 گھرانے بھی نہیں ہوں گے۔ کل ملا کر اگر بندوں کی بات کی جائے تو 2500 3000 تک بندے ہیں یہاں۔ یہاں پر ایک ہاؤس بنا ہوا ہے جو کہ ان کے کلچر اور ان کے جو مذہبی تصورات ہیں ان کا حصہ ہے۔
बशाली दौर, और या इसको बशालीनी भी कहते हैं। ये एक इस तरह का घर है कि जो भी लड़कियां औरतें जो मखसूस अयाम से गुजरती है तो वो यहाँ पर आकर रहती है। अगर किसी का बच्चा पैदा हो तो 40 दिन तक, और अगर कोई लड़की हो तो वो जो मखसूस अयाम होती है तो वो उनमें यहाँ पर आती है, यहाँ पर रहती है। और इनका बाहर के लोगों से मिलना जुलना या के किसी से हाथ लगाना वो सब कुछ यहाँ पर ममनू होता है। लोग उनको खाना लाते हैं, यहाँ पर रखते हैं और आवाज़ देकर ये लोग खाना अंदर लेकर चले जाते हैं। और दूसरी बात इस घर की ये है कि बाहर के जो लोग हैं वो इस घर को हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ पर लिखा भी गया है, और अगर यहाँ पर कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाइयाँ रखने की ये जगह है। ये लोग दवाइयाँ लाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, और वो अंदर से लड़कियाँ जो है औरतें वो आकर ये अपनी दवाइयाँ लेकर जाती हैं। इस घर के हवाले से भी काफ़ी बातें की जाती है कि ये इन पर जुल्म है और इनको सबसे अलग किया जाता है, ये और वो। लेकिन हर किसी का अपना एक ख्याल होता है। इन लोगों का ख्याल है कि ये इनको आराम करने का टाइम है। ये जो मखसूस अयाम होती है तो ये इसमें आराम करती है, घर का काम बोझ वगैरह उस पर नहीं होता। और ये जब अयाम गुजर जाती है तो फिर वो घर जाकर अपने घर का काम वगैरह वो संभाल लेती है वापस। कैलाश में दूसरी जो देखने लायक जगह है वो है यहाँ का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान तो हर जगह में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन लोगों का कब्रिस्तान है वो दुनिया में किसी भी दूसरी जगह पर नहीं मिलता, वो सिर्फ यहाँ पर है। आप यहाँ के कब्रों को देख सकते हैं कि यहाँ के जो ताबूत है वो ज़मीन में अंदर नहीं है, मतलब इसको दफनाया नहीं गया बल्कि बाहर रखा गया है। आप ये तो ये है यहाँ का कब्रिस्तान। और इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कैलाशी कल्चर के लिहाज से तो ये लोग मुर्दों को दफनाते नहीं थे। वो इस तरह ताबूत में रखकर, ताबूत में उसके साथ ज़ेवरात, उसके जो कीमती अशिया होती थी वो सारी चीज़ें, उनके जो लिबास वगैरह कब्र में दफनाते नहीं थे, वो बाहर ही रख कर चले जाते थे। ये आप देख ले, ये इन लोगों की जो है ताबूत है, और उसमें ये लोग मुर्दों को रखते थे लेकिन दफनाते नहीं थे, बाहर ही इस तरह ज़मीन पर रखते थे। और इस ताबूतों की लकड़ी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी पुरानी है, क्योंकि अब ये लोग दफनाने लगे हैं। ये लोग इस तरह करते थे कि उनका जो कीमती सामान होता था और उनकी ज्वेलरी, कपड़े वगैरह, तो वो सारी चीज़ें उनके साथ रखते थे। लेकिन फिर वो लोग बाहर से आने लगे जिनको पता चलता था, या लोगों के पास जो है कीमती पत्थर होते थे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, तो लोग चोरियाँ करने लगे थे। इस वजह से फिर ये लोग दफनाने लगे। ये एक कब्र है, आप देख लें कि इसमें आपको हड्डियाँ नज़र आ रही होगी। ये इसी तरह होता था कि ये ताबूत यहाँ पर रखे होते थे और इसमें हड्डियाँ, खोपड़ियाँ वगैरह वो नज़र आती थी। लेकिन अभी नहीं है इस तरह, अभी ये कल्चर जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। इनके ताबूतों पर इस तरह नक्शो निगार भी होता था। आप देख ले, एक जो है वो पुल बना हुआ है, उसके साथ एक क्रास बना हुआ है, एक कुल्हाड़ी है, और एक जो है वो पिस्तौल है। तो ये चीज़ें नक्शो निगार भी ये लोग करते थे इन ताबूतों पर। एक इनका यह कीदा था, ये चरपई आप देख सकते हैं कि ये जब मुर्दे को यहाँ पर रखते थे तो साथ में एक चरपई उल्टी करके रखते थे। और इनका कीदा ये था कि अभी भी है, लेकिन अभी ये मुर्दे को दफनाते हैं कीमती सामान वगैरह की वजह से। और लोग जो बेहुरमती करते हैं, आते हैं, देखते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, उससे कपड़ा उठाते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती थी। तो इस वजह से अब ये लोग जो है वो दफनाने लगे हैं। तो ये चरपई ये लोग रखते थे, और इनका कीदा ये था कि कब्र में मुर्दा जो है वो तंग हो जाता है तो वो आकर इस चारपाई में अपनी कमर सीधी कर लेता है। तो इनका फौतगी के जो रसूमात होते हैं उनके हवाले से बताता चलूँ तो कि पूरी दुनिया में जब कोई बंदा मर जाता है तो लोग रोते हैं, गम करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं होता। ये लोग इस तरह करते हैं, जब कोई बंदा मर जाता है, फौत हो जाता है, तो ये लोग खुशियाँ मनाते हैं। और उनका अकीदा ये है कि असल ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है, और अज़ाब और ये चीज़ें इनके अकीदे में नहीं है। इनके अकीदे में सिर्फ ये है कि जब कोई बंदा मर जाए तो उनकी असल ज़िंदगी और खुशियों वाली ज़िंदगी वो शुरू हो गई। तो इस वजह से ये लोग जो कल्चर इनका डांस है वो करते हैं, और ढोल बाजे वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं, और मुर्दे को खुशी खुशी दफनाते हैं, खाना खिलाते हैं और खुशी मनाते हैं कि बंदा मर गया और इसकी असल सुकून वाली ज़िंदगी जो है वो शुरू हो गई। अच्छा, तो ये था यहाँ का कब्रिस्तान, और अभी हम निकलते हैं और इनके गाँव जाते हैं जहाँ इनका कल्चर डांस वगैरह वो सब जगह है, वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये इनके गांव का रास्ता है, अंदर जा रहा है, तो आपको इनके अंदर की गलियां और इनके घर भी दिखाते। यहाँ की जो औरतें होती है या मर्द भी, तो वो भी इस तरह इनकी दुकानें होती है छोटी छोटी, और उनके जो कल्चरली लिबास होते हैं
تو یہ سب چیزیں یہاں پر ملتی ہیں، اور یہ خاص طور پر ٹورسٹ کے لیے ہوتی ہے. ان کے گھر کی جو اپنے خود کی لباس ہوتی ہے یہ وہ لوگ خود بناتے ہیں. یہ ان کے پرانے اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور ان کی گلی آپ دیکھ لیں کتنی تنگ ہے. یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے کیلاشی لوگوں کا عبادت خانہ. یہ لوگ یہاں پر جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت میں کوئی اس طرح فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یا طواف، اس طرح جتنی بھی کسی بھی مذہب میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ان کے مذہب میں اس طرح نہیں ہوتا. یہ لوگ بس صرف جمع ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور قربانی ان کی جو عبادت ہے اس کی اصل روح جو ہے وہ قربانی میں ہوتی ہے. یہ لوگ ہر موقع پر، فوتگی پر، پیدائش پر، کوئی غم آ جائے، کوئی خوشی، کسی بھی موقع پر بس یہ لوگ قربانی کرتے ہیں. تو ایک قربانی اور ایک دعائی، یہ دو چیزیں جو ہے ان کے مذہب کا حصہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کا فیسٹیول ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی جگہ ہے، تو یہ سارے لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور اپنا جو ان کا کلچرل ڈانس وغیرہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اور ان کے اوپر ان کے سارے گھر. اس وقت تو کوئی فیسٹیول نہیں ہے، تو یہ لڑکے یہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں سے. آپ کا نام کیا ہے؟ کیا؟ سہیم رضا. اور آپ اسکول جاتے ہیں؟ اچھا، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 4 کلاس میں. اور یہاں پر گورنمنٹ اسکول ہے یا پرائیویٹ؟ اچھا گورنمنٹ ہے، پرائیویٹ کوئی اسکول نہیں ہے. اور وہاں اسکول میں آپ کو اردو سکھاتے ہیں اور پشتو؟ آپ کو پشتو بھی آتی ہے نا؟ تو پشتو کہاں سے سیکھی ہے، یا لوگوں سے؟ اچھا لوگوں سے. اردو اسکول میں سیکھی ہے، پشتو لوگوں سے، اور کیلاشی آپ کا اپنی زبان ہے. یہاں پہ ان کے سائن بورڈ بھی دیکھ لینا، تو اس پر عورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہاں ایک ہے سیجن بی بی کے نام سے، اور دوسرا ہے نساء گل کے نام سے. ان کے یہ گھر اور یہ محلے بہت خوبصورت ہے. بس اسی طرح چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہے، راستے ہوتے ہیں، اور اس میں اس طرح پھر اوپر گھر بنے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اس طرح ہے کہ اکثر گھر جو ہے وہ بھی ہوٹل میں تبدیل ہو چکے ہیں. ان کی بچیاں بھی اسی طرح جو ان کا کلچرل لباس ہوتا ہے وہی پہنتے ہیں. یہ پورا محلہ جو ہے یا پورا علاقہ تو یہ پہاڑی پر بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہر جگہ سیڑھیاں ہی سیڑھیاں ہیں. آپ ایک طرف جائیں گے دوسری جگہ تو سیڑھیاں ہیں، ہر جگہ پر آپ کو سیڑھیاں ملیں گی. اس میں آپ جتنا اوپر جائیں گے اتنی یہ گلیاں مزید تنگ ہوتی جائے گی. ابھی آپ یہ دیکھ لیں، نیچے تو پھر بھی گزارا تھا، لیکن یہاں تو بالکل جگہ تنگ ہے. یہاں پر یہ لوگ قیمتی پتھر وغیرہ بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اکثر دکانیں بھی یہ قیمتی پتھروں کے ہیں. یہاں کراکل گاؤں میں جتنے بھی جگہ تھی وہ ہم نے دیکھ لی، اور ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں. نیچے ان کا ایک میوزیم ہے اور ایک دوسرا گاؤں بھی ہے، اگر ٹائم ملا تو ہم وہ بھی دیکھ لیں گے. وہ بڑا گاؤں ہے میرے خیال میں، اصل جگہ تو یہ تھی لیکن وہ بھی کافی بڑا گاؤں ہے، اور جو چلم جوشی کا جو فیسٹیول ہوتا ہے وہ بھی وہیں پر ہوتا ہے. یا کیلاش کی 1-2 جگہ اور وزٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں جاؤں گا چترال. امید ہے کہ آج ہی چترال سیٹو پہنچ جاؤں گا. یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن میرا خیال میں مجھے 3 گھنٹے لگیں گے. یہ ہے کیلاش کی گلیاں، اور بلکہ یہ گلیاں نہیں ہے، یہ مین سڑک ہے، کیلاش کی مین سڑک ہے یہ. اور ساری دکانیں وغیرہ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور شام کے وقت یہ دوبارہ کھل جاتی ہے. پھر جہاں پر میں ٹھہرا تھا تو یہ تھا کراکل گاؤں. یہاں کی جو مین اٹریکشن ہے وہ ساری کراکل گاؤں میں ہے. وہ جو خواتین کا گھر ہے وہ بھی کالاشا ہاؤس میں خیال میں اس کو کہتے ہیں، وہ بھی وہیں پر ہے. قبرستان بھی وہیں پر ہے،
اور آخری گاؤں جو ہے وہ اس کے بعد ایک اور گاؤں ہوتا ہے، وہ 5 کلومیٹر بعد ہے، لیکن میں وہاں پر نہیں گیا، بس صرف کراکل گاؤں میں تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کا جو میوزیم ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہے، لیکن اگر آپ میوزیم کے ساتھ ٹہرتے ہیں تو پھر باقی جگہ آپ سے دور رہے گی، اس لیے جو کراکل ویو ہوٹل جو میں نے آپ کو دکھایا وہ بالکل پرفیکٹ جگہ ہے۔ اگر آپ کبھی بھی آئے تو میرا ریکمنڈیشن تو یہی ہے کہ آپ اسی ہوٹل میں رہے۔ اشپاتا یہ لوگ بولتے ہیں میرے خیال میں ہیلو یا السلام کو۔ یہ میوزیم کتنا نیچے؟ شکریہ۔ 5 منٹ اور ہے مزید۔ اچھا، میرے خیال میں پہنچ گیا ہوں میوزیم، کیونکہ کل اس ہوٹل میں گیا تھا اور یہ بالکل میوزیم کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ جگہ آپ کو اس طرح ہینڈی کرافٹس اور یہ جیولری اور اس طرح ان کے کپڑوں کے جو دکان ہے وہ ملیں گی۔ السلام علیکم، یہ عجائب گھر یہ جی بائک اندر لے کے جا سکتے؟ اچھا اچھا، یہاں پر کھڑا کر سکتے، چلے ٹھیک ہے۔ یہ ہے عجائب گھر کا گیٹ، اور گاڑی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے بائک لے کر جانے کی، تو ہم بائک یہیں پر چھوڑ کر اندر وزٹ کرتے اور آپ کو دکھاتے۔ چلے، میں اس پہ لوٹ جا رہے تو اس وجہ سے اکیلے سے۔ اچھا، تو یہ ہے مین انٹرنس میوزیم کی، اور اس کے لیے یہاں کچھ قوانین لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ 50 روپے انٹری ٹکٹ ہے، باقی فوٹوگرافی اگر میوزیم کے اندر لگے سے اس کو وہ کتنے؟ 200۔ اچھا 200۔ اور فوٹوگرافی ویڈیو الاؤڈ، ویڈیو الاؤڈ نہیں ہے؟ یہ تو زیادتی ہے پھر۔ ہاں ویڈیو الاؤڈ نہیں ہے، تو بورڈ میں جاتا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، صرف انٹری ٹکٹ دے دے کتنا کا؟ ایک نمبر اکیلا۔ یہ 50 روپے کا ٹکٹ ہے انٹری کا۔ باقی یہ فوٹوگرافی یہ ہے یہاں کا انٹری ٹکٹ 50 روپے کا، اور اگر آپ نے فوٹوگرافی کرنی ہے، پکچر وغیرہ نکالنی ہے تو اس کے 200 الگ، اور ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ بلڈنگ اگر آپ باہر سے دیکھ لیں تو بڑا خوبصورت اسٹرکچر ہے، خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ باہر گارڈن بھی دیکھ لیں۔ اس وقت جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیلاش عجائب گھر، اور اس کے نام ہے کیلاشا دور۔ کیلاشا کیلاش کے لوگوں کو کہتے ہیں اور دور گھر کو کہتے ہیں، تو کیلاشا دور کا مطلب ہے کیلاشی لوگوں کا گھر یا کیلاشی لوگوں کی جگہ۔ اور اس عجائب گھر کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ جو اس کی پوری کنسٹرکشن ہے یا اس کی جو ہے اس کے اندر رکھی گئی چیزیں ہیں تو یہ ساری کیلاشی لوگوں کی ہے، تو یہ ان کا گھر ہے، اور ان کا جو ڈیزائن ہے یہ بھی اسی طرح جس طرح کیلاشی لوگوں کے گھر ہوتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح بنایا گیا ہے۔ یہاں کی ہسٹری کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، گریک یونان سے ایک بندہ آیا تھا یہاں پر، انہوں نے جب یہاں کا کلچر دیکھا، یہاں کے لوگوں کو دیکھا، تو ان کو یہ لوگ، یہ جگہ، یہ کلچر بہت زیادہ پسند آیا، تو پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پر ایک عجائب گھر بنانا چاہتا ہوں تاکہ ان کا یہ کلچر جو ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا، وہاں کسی NGO سے بات کی، حکومت کا بھی اس میں ہاتھ تھا کیونکہ فارن افیئرس کا جو بورڈ ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے، تو اس نے ان لوگوں سے بات کی، ان کو راضی کیا، اور پھر کیلاش لوگوں کی یا کیلاش کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر اس نے یہاں پر یہ میوزیم بنایا۔ اور یہ صرف ایک میوزیم نہیں ہے، اس میں ایک ہسپتال، ایک اسکل سینٹر، ایک ہاسٹل اور ایک لائبریری بھی ہے۔